لولي الحجة الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقها طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائمة عجل الله تعالى فرج الشريف نادي عليا مدر العجائب تجدون اللقاء في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبلايتك يا إلي يا إلي يا إلي أدركني في سبيل الله مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین بتصدق چاہتا ہے معصومین برکت امام الزمان علیہ السلام سے ہمیں مقصد کربلا مقصد حسینیت مقصد عزاداری سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں برکت امام الزمان علیہ السلام سے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما تیری حجت کا صدقہ ہم صبح دوپہر شام لنگر کرتے ہیں ہم سب کو لنگر کر کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ولایت امیر المومنین کا جو قلعہ ہماری گردنوں پہ ہے جو حاکمیت سرکار انبیاء نے غدیر میں ہم سب کے لیے صادر فرمائی ہمارے جسموں پہ وہ حاکمیت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں جتنے موجود گان ہو جتنے بیٹھے ہو خداوند عالم ان سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ یہ امام کا سامنا کر سکیں خالق کونین الہ العالمین مالک عرض سما سوائے اپنی حجت کے ریت امام کو کسی کا محتاج نہ کرنا بانیان انجمن اراکین جنہوں نے یہ ذکر ادا کا انعقاد کرنے کی صحیح حاصل کی ہے خداوند عالم میں نہیں کہتا ان کو قبول فرما کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر یہ قبول نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا خداوند عالم اسے نصرت امام زمان علیہ السلام شمال فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر ماشاءاللہ یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کی رہو تھک کے بیٹھے ہو یا درود کے حوالے سے اسی طرح کی روٹین ہے اس علاقے میں دیکھو آپ جب تک ہمارے ساتھ سفر نہیں کرتے ہمارا بہت کچھ آپ کو کہنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم پھر چپ کر جاتے ہیں کہ شاید ان کی طلب ہی نہیں
اردو تو ماشاءاللہ سندھ میں جتنی اچھی سمجھی جاتی ہے، کیا بات ہے۔ یہ معرفت کے چند موتی آپ کی جو معرفت کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بات توفیق امام زمان، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور یقین جانیے جو آج کہتے ہیں نا میں کر رہا ہوں، میں نے کیا، میں نے کھلایا، میں نے لنگر پکایا، میں نے مجلس پڑھی، میں نے مجلس سنی، اس کو کربلا سمجھ نہیں آئی۔ شاباش، تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اردو کم از کم آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جو کہتے ہیں میں نے، مہربانی، جو کہتے ہیں نا میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، اس کو کربلا سمجھ نہیں آئی۔ کربلا میں کی نفی کا نام ہے۔ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے میرا مولا ہے۔ بھئی کیا بات ہے، کسی بھی دور میں کربلا کا ذکر رکا نہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیا، بڑوں کے بڑوں نے کیا، بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے کیا، سلسلہ عزاداری جاری ہے۔ لیکن یہ سلسلہ عزاداری ہمارے بڑوں کی وجہ سے جاری نہیں، یہ کسی ہستی کی وجہ سے جاری ہے۔ مولانا نے پڑھنا ہے ابھی یا پڑھ بیٹھے؟ اچھا پڑھے، چلو اچھی بات ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں، پہلی ملاقات ہے، سیدزادے ہیں، کالا ماما پہن کے بیٹھے ہیں، چلو ان کی بھی تائید ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ ذرا معرفت کی چند موتی اپنے کو گزار کیجئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے قتل ہوئے دنیا میں، ناحق لوگ مارے گئے، قصور ہی نہیں تھا مارے گئے۔ ایک دن یاد رہا، دنیا نے 2 دن یاد رکھا، 6 مہینے یاد رکھا، پھر بھول گئے۔ حسین کا قتل آج تک مٹانے والے مٹا نہ سکے، بھلانے والے بھلا نہ سکے، ختم کرنے والے ختم نہ کر سکے، تو پھر یہ کیا راز ہے؟ قتل اور بھی تو ہوئے نا۔ ان قتلوں میں اور اس شہادت میں فرق یہ ہے، ان کا وارث کوئی نہیں تھا، اس کا وارث اور ہے۔ مہربانی، ان کا وارث اچھا یہ جو درود پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہو، میں پوری سندھ کہتا آ رہا ہوں۔ یہ درود کو ذرا اور تھوڑا خوبصورت کر لو۔ یہ کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، معصوم کا فرمان کتاب میں ملتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، معصوم فرماتے ہیں خداوند اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو درود سردار کی بات۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لوگوں مجھے بھی راستے میں بتایا، میوہ خان صاحب کا یہ گاؤں ہے، یقیناً ان کا ایک نام ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں، بڑے لوہے وغیرہ پڑھتے رہے، بلکہ ان کے بیٹوں سے بھی میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی سکھر میں، وہ پڑھنے آئے پڑھتے ہیں نا کلام، ان کے بیٹوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ چلو آج آپ کے گاؤں میں آ گئے، آپ یقین کرو، میں محترم ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں کہ بھیا یقیناً مدارس میں پڑھ بیٹھے، علماء سے انہوں نے شاید سنا ہو، میں سن بیٹھا ہوں، بڑے بڑے علماء کی صحبتوں میں بیٹھے سن بیٹھا ہوں، اس منبر کی عظمت کی قسم، پہلے لوگوں کا حسین پہ یقین تھا، اب نہیں، دنیا کو پتا تھا حسین کہتی اس کریم کو جو رکھتا کسی کا نہیں۔ پہلے مہربانی، پہلے یقین تھا، یقین کامل تھا، پہلے تو یقین اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ آج کل یہ ڈاکٹر، یہ گولیاں، یہ چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹوں میں، بندہ بیمار ہوتا ہے، میں بھی سیدھا گیا ڈاکٹر کے پاس، یقین ڈاکٹروں پہ آ گیا، یقین گولی پہ آ گیا، مولا پہ یقین کم ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ بیمار ہوتے تھے، کیا کرتے تھے، علم عباس کے نیچے چراغ جو جلتا تھا نا، اس کا تیل لے کے لگا لیتے تھے۔ بھائی واہ بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی، اللہ لوگ بیٹھے ہو بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ تیل لگا لے۔ اور ہاں ڈاکٹر جسے لا علاج کر دیتا، تھوڑی سی کربلا کی مٹی چاٹتے تھے۔ کیوں؟ یقین تھا نا، وہ یقین کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں رہ گیا پیچھے،
یقین جتنا کمزور ہو ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. ہاں ذہن نشین کیجئے گا. واجب الاحترام بھی بیٹھے. یقین جتنا کمزور ایمان کمزور. اور پورا قرآن مخاطب بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. قرآن ہے ہی مخاطب ایمان والوں سے, یقین والوں سے. یقین بلند کرو, یہ کربلا کا درس ہے. شک سے باہر نکلو. اچھا یہ بندے آج کل گولیوں کے پیچھے چل پڑے. چلو گولیوں کی مصلحت بھی بتاتا ہے. یہ جو گولی ہے 1 روپے کی ڈسپرین ملتی ہے, آج کل پتہ نہیں 1.5 روپے کی ہو گئی ہے, 2 روپے کی ہو گئی ہے. پیسے کی قیمت ذرا کم ہوئی ہے. مہدی بھائی ذرا تھوڑا سا ان کا بھی سلسلہ فرق پڑ گیا, گولی مہنگی ہو گئی ہے. اس گولی میں کیا چھپا ہے؟ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے گولی کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا چھپا ہے؟ ڈاکٹر نہیں, بنانے والے نہیں. اس گولی کے پیچھے چھپی ہے جڑی بوٹی جس سے یہ گولی بنی ہے, اور جڑی بوٹی کے پیچھے چھپی ہے ولایت علی. بھائی کیا بات ہے, زندہ باد. اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے, واہ بھائی واہ. ہاں ولایت علی, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کمال ہے جس پھل نے قبول کیا میٹھا ہو گیا. اللہ نے اس میں مٹھاس پیدا کر دی. ولایت علی کا کمال ہے. لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں, پنجاب میں سندھ میں پہلی دفعہ دینے لگا ہوں, مشورہ دو. میں کہتا ہوں اللہ کرے ہم بھی ولایت کو قائم کر لیں, قائم کر لیں. جس بندے کی ولایت قائم ہو جائے اس کا مزاج اور ہوتا ہے. مثلا یہ آم ہے, کتنا مزیدار پھل ہے نا, میٹھا ہے نا. کیوں میٹھا ہے؟ ولایت علی قبول کی ہوگی. جو میٹھے پھل ہیں جو بھی ہیں, میں مثال آم کی اس لیے دے رہا ہوں, دور چل رہا ہے آم کا, ہر جگہ آم ریڈیو پہ دکانوں پہ نظر آتے ہیں. تو میں مشورہ دیتا پھر رہا ہوں, باقی کو تو میں کچھ نہیں کہتا. موالیا نے حیدر کرار کو مشورہ دیتا پھر رہا ہوں, کوشش کرو جب آم کھاتے ہو نا میٹھا, کوشش کرو جب تک خون کا حصہ رہے تم بھی میٹھے رہا کرو. ہاں مٹھاس نہیں, کڑواہٹ آ جاتی ہے ہم نے تو ذرا بار بھی بات ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے. ذرا بار میں آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں, میرے بادشاہ نے مجھے پھر لندن ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, یورپ آتے جاتے, فرانس اور کے پیچھے جہاں جاتے ہیں. میں نے وہاں ایک چیز دیکھی ہے, وہاں بھی ماشاءاللہ امام بارگاہ ہے, وہاں بھی امام بارگاہ ہے. پورے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, ان دیار غیر میں بھی امام بارگاہ ہے. بارہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, مومن کی حسرت ہوتی ہے, جملہ بڑا کمال ہے, سنبھالنا. مومن کی حسرت ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں مجھے ایسی جگہ دفنانا جہاں میرے اوپر سے ماتمی گزرے. ہے یا ایسے نہیں؟ انکار کر دینا, اگر ہو تو پھر سنبھالنے کی کوشش کرنا. میرے اوپر سے میں دیجا, یہ ہے مومنوں کی حسرت, خواہش ہے, حسرت ہے, مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں میری قبر ایسی جگہ بنانا جہاں میرے اوپر سے ماتمی گزرے, علی والے گزرے, حسین کرتے گزرے, یا علی علی کہتے گزرے. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں, لیکن سندھ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, میں دیجا اکثر جگہوں پہ میں کہتا ہوں کیا کہ یار بندہ جب گزرتا ہے جوتا بھی تو پہنا ہوتا ہے. بھئی بندہ جب گزرتا ہے جوتا بھی تو پہنا ہوتا ہے. ایک چیز اور میں نے آپ کو سلام پیش کرنا, میں بھی کرتا ہوں. بندہ جوتا بھی پہن کے جا رہا ہوتا ہے, کیا جوتے صاحب قبر کو لگ نہیں رہے ہوتے؟ بھئی جوتے تو لگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار مرنے کے بعد مرنے والا مومن کے جوتے برداشت کر رہے, دنیا میں بات ہی برداشت نہیں. مرنے ایسے رحمان یقین جانے, مرنے کے بعد جوتے برداشت ہو رہے ہیں اور اوپر سے مارتا ہوا گزر رہے ہیں. زندگی میں چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتا, اور تو نے یہ کہہ دیا, اور تو نے یہ کہہ دیا. نہیں, مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا, کیا ہوتا ہے کسی کے کہنے سے؟ کوئی بات نہیں, مومن بن, معاف کر. ہونا تو یہی چاہیے نا, مومن بن, ظرف بڑھا کر معاف کرتے, کوئی بات نہیں, علی والا ہے. جہاں تک عقیدے کی بات ہے, یہ بھی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا. بہت کمزور عقیدہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو, مضبوط عقیدہ ہے جو کردار سے نظر آئے. اور میں علی کو یہ مانتا ہوں, میں علی حیدری
میں علی کو مہربانی، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی. کبھی سلمان سے بھی سنے میں علی کو کیا مانتا ہوں؟ کبھی جناب سلمان محمدی سے بھی سنے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا آپ گھبرا جائیں گے، پتہ نہیں کیسا خطیب آیا، لیکن بول پڑے ہو گئے، ساتھ سفر کر رہے ہو ماشاءاللہ. کبھی بھی آپ نے جناب سلمان سے سنا ہے؟ نہیں. وہ جو علی کو مانتے تھے وہ اپنے لیے مانتے تھے. وہ اپنے لیے نہ کہ کسی دوسرے کے لیے مانتے تھے. تیرے امیر المومنین کا دسترخوان لگتا، جناب سلمان محمدی جناب بوزر لنگر کرتے تھے. مولانا سے پوچھ لینا میرے بعد، کتابوں کے حوالے میرے سے بھی لے لینا. سرکار نے کریمی فرمائی میں تحقیق کر کے ممبر پہ آیا ہوں، اپنی طرف سے میں باتیں نہیں کرتا. اس ممبر کی عظمت کی قسم، بوزر کا عقیدہ علی کے بارے میں کچھ اور ہے، سلمان کا کچھ اور ہے. ہائے ہائے. لیکن آؤ مل کے سلام کریں سلمان کو. کسی دن بھی بوزر کو یہ نہیں کہے وہ تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. کبھی کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کہا. کہتے کہنا بنتا ہی نہیں، قصور بوزر کا نہیں، کمال میرا نہیں، یہ تو احسان علی کا ہے. ظرف دیکھ کے اتر جاتا ہے. ایک پنجابی شاعر نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا. وہ کہتے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بات کہیں چلی نہ جائے، میں یہیں سے بات آگے شروع کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا میں سلام میرا دل ہے، سیدوں سلام کر رہا ہوں. یہاں کے کلیری خاندان جتنے بیٹھے ہو یا دوسرے بیٹھے ہو، اقوام سب کو ایک سلام میرا دل ہے. مجھے خوشی ہوئی، میں نے سندھ میں بڑی کم جگہوں پہ دیکھا جہاں امام بارگاہ کی جوتیاں باہر اتاری جاتی ہیں. شاباش شاباش شاباش. میرا سلام یہی حقیقت ہے. شاباش. امام بارگاہ، امام کی بارگاہ. کسی وڈیرے کی بیٹھک میں جوتا تو پہن کے جاؤ، اگلے جوتے مارے گئے تو شرم نہیں آئی ہوئے. کسی ایم نے کہا جوتا تو پہن کے جا، وہ کہیں گے جوتا ادھر اتار، قالین خراب ہو جائے گی. ہمارے جوتے محمد وآل محمد پر صلوات. یہ ہم نہیں سکھائیں گے، ممبر پہ آنے والے اور کون بتائے گا. ہمارے جوتے باتھ روم جاتے ہیں، جاتے ہیں یا نہیں؟ باتھ روموں میں جاتے ہیں، نالیوں میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں. جو چیز نجاست میں جائے وہ انما یرید اللہ کے مصداق پہ نہ ہے. شاباش. سلام میں نے آپ سب کو کیا. شاباش. یہی چیز قائم رکھنا. بہت اچھا لگا. جوتے باہر اتار لیں، صرف جوتے ہی باہر اتار لیں، تھوک بھی نہیں ڈالنی. امام بارگاہ میں تھوک نہیں ڈالنی، یہ تھوک ڈالنے کی جگہ نہیں. پتہ نہیں جہاں تو تھوک ڈال رہا، ہو سکتا ہے وہاں قریب معصوم بیٹھا. یہ بھی احترام ہے، احترام امام بارگاہ ہے. اور کوشش کرنی ہے سگریٹ بھی نہیں پینی. امام احترام امام بارگاہ ہے. دیکھو ہم نہیں احترام کریں گے اگلی نسل کو پیغام کیسے دیں گے. یہ بہت اچھا پیغام دے رہے ہو. بات سامنے ہی میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا جاؤں اور دعا بھی دیتا جاؤں. بادشاہ زمانہ آپ کو اس کابش کا خوبصورت سی لولا عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ سلمان محمدی، بات بولی تو نہیں؟ سلمان محمدی جناب بوزر کو کچھ نہیں کہتے. کیوں کچھ نہیں کہتے؟ ان کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ. میرا عقیدہ میرے ساتھ جائے گا، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ جائے گا. لیکن سلمان کو سلام ہے. سیدزادہ مولانا سلام کو، سلمان کو سلام ہے. مولا کی عزت کی قسم آنے والی نسلوں کو پیغام دے گیا. علی سے محبت کا معیار کیا؟ بتاؤں کیا پیغام دے گیا؟ ایک نہیں کئی پیغام دے گیا. میں ایک یا دو ہی پیغام دوں گا، اس سے زیادہ نہیں. پہلا پیغام امت کو یہ دے گیا، او بھائی مجھ جیسا منا اہل البیت کا مصداق بھی دروازے پہ بیٹھتا ہے، اندر نہیں آتا. دروازے پہ بیٹھتا ہے، اندر دروازہ کراس نہیں کرتا. یہ پیغام دے گیا. اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو دروازے تک رہ جائے. یہ بڑا پیغام ہے، بہت بڑا محترم قابل قدر واجب الاسلام جس نے بیٹھے ہو پیر مہدی شاہ. یہ بہت بڑا میسج ہے. دروازے پہ بیٹھتے اندر نہیں آتا، اندر نہیں آتا.
اندر نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے اگر آقا بلا لے، لیکن جاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں سلمان، ایک پیغام ہے سنبھالنا، کہتا ہے میں سلمان جو بھی ہوں اس در کا مانگتا ہوں، اس در کا فقیر ہوں، اس در سے مانگنے والا ہوں۔ اور ہمیں مثال دے گیا، آپ کے ہاں کوئی فقیر آ جائے دروازے پہ رہتا ہے اندر نہیں آتا، جو اندر آ جائے اسے فقیر نہیں کہتے۔ کوئی فقیر آ جائے بابا ہے، بابا کوئی فقیر آ جائے خیرات مانگے، آپ کیا کہتے ہو؟ بابا ادھر ہی رہو ہم دے دیں گے۔ جو دروازہ کراس کرے آپ جوتا اٹھا لیتے ہو، تجھے شرم آنی چاہیے، اندر عورتیں ہیں، تو فقیر اندر مانگ لے۔ میں نے کہا بہت بڑا میسج ہے، اگر ان تک پہنچ گیا اور انہوں نے سنبھال لیا۔ ممبر کی عظمت کی قسم ہمیں بھی چاہیے سنت سلمان پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی آل محمد کے گھر کی عورتوں تک نہیں جانا چاہیے۔ شہزادیاں کتنی کون تھی کون تھی، ہمیں نہیں کیا اوقات ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ غلام نہیں ہے؟ غلام ہے نا بھئی، جتنے بھی ہیں تو ہم اس در کے غلام ہیں۔ غلام تو غلام بن کے رہتا ہے، مالک تھوڑا بن جاتا ہے۔ دوسرا اس کا کمال، اشارہ میں بہت بڑا دے گیا، اور ایک یہیں روک کے اور عرض کرتا جاؤں۔ کلیری خاندان اور کمال موالیان حیدر اقرار، پتہ نہیں تم میں کون سے روح موجود ہیں، میں معرفت کی موتی تمہیں دے رہا ہوں، سنبھالتے جانا۔ کوئی بیٹھے یہاں، ایک نہیں کئی بیٹھے ہیں، سنبھالنا۔ جو مجھ سمیت کوئی بھی ممبر پہ آ کے کہے نا، میری بات یاد رکھنا، کوئی بھی ممبر پہ آ کے کہے نا اللہ دعا منگوائے، اللہ آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین نہ کہنا۔ سید تمہیں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہے، آمین نہ کہنا۔ میری آپ کی جرت نہیں محمد اور اس کی آل کے نقشے قدم پہ چلے۔ کہاں محمد کی آل، ہاں یہ ضرور دعا کرنا، اللہ آل محمد کے نوکر سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، مجھ جیسے بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے۔ ہم کہتے ہیں آل محمد، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں اللہ حر کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ حر کے نقش قدم پہ چل پڑے بھی بڑی بات ہے، وہ تو مقدس گھرانہ ہماری عقلوں سے بھی ماورا، اور یہ بھی سلمان کے جملے ہیں۔ بتاؤں سنبھالو گے؟ کسی نے سلمان سے پوچھا جن آقاؤں سے محبت کرتا ہے وہ ہیں کون؟ یقین جانیے، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے کعبے لے چلو، میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں جانتا علی کون ہے، علی کو یا اللہ جانے یا محمد جانے۔ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ، زندہ باد بھائی، بہت اچھے بھائی، کمال بھائی۔ دوسرا اس کا کمال، یہ بھی بڑی بات ہے، اپنے آپ کو اتنا نیچے کرنا، میں کیا جانوں یہ کون ہے؟ ارے بھائی اگر آپ نہیں جانتے تو کھڑے کیوں ہیں؟ کہا مجھے حکم ہے ماننے کا، جاننے کا نہیں۔ اشاروں میں نے پیغام دیا ہے، بہت بڑا پیغام ہے، کوئی جوان تو ایک سنبھال لے گا۔ حکم ہے ماننے کا، جاننے کا نہیں۔ ہم کیا جانے یہ کون ہے؟ ہمیں ماننا ہے کہ یہ ہے، ہمارے مالک و مختار ہیں جو اللہ نے ہم جیسوں پہ ترس کھاتے ہوئے عطا کیا۔ لو جی دوسرا کمال سلمان کا سنیے، اسی پہ میں نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا کمال، دیکھو سلمان کو پتا تھا، مولانا بیٹھے ہیں سیدزادہ ہیں، میں اس کی موجودگی میں کتابیں کئی کے حوالے دے سکتا ہوں۔ سلمان کو پتا تھا یہ گھرانہ عطا کرتا ہے، یہ گھرانہ عطا، اس کو پتا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا جو بھی مانگو یہ دیتے ہیں، یہ بڑے کریم ہیں، یہ آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ دیکھنا میری طرف میں بہت بڑا پیغام تو میں دینے لگا ہوں، سنبھالنا، یہ اتنے کریم ہیں مہدی شاہ، یہ آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں، کوئی بھی آئے کوئی بھی مانگے یہ عطا کرتے ہیں، بلکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہے، اس کو پتا تھا۔ مہدی شاہ سلام میرا آج سے 1400 سال بعد، امید ہے میرا بھائی مولانا بھی سلام کرے گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کے سلام کرو گے۔ سلام اس پر کیا؟ اس کو پتا تھا علی زمین پہ علا کل شین قدیر کا نمائندہ ہے، اس کو پتا تھا اس کا یہ زمین پہ مظہر ہے، لیکن سلام اس پر کس بات پہ؟ کئی دفعہ علی
علی نے کہا سلمان مجھ سے کچھ مانگ، سلمان مجھ سے کچھ مانگ. ہر مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی کیا مانگوں، کوئی علی جیسا اور ہو تو میں مانگوں. میں کیا محمد وآل محمد پر صلوات. پتہ چلا اتنا بڑا راز ہے یہ. پتہ چلا سلمان یہ چاہتا تھا کوشش کرو ہر چیز میں سوداگری کرو آل محمد کے ساتھ نہیں. جیسے ہم نوکری کی، ہم نے تنخواہ لی، ہم نے کاروبار کیا، منافع کمایا، ایسے ہے یا نہیں؟ محنت کی، گھر بنایا، ہر چیز میں کاروبار ہے. ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. سلمان نے کہا ہونا ہے مودت کا سوال. گہری بات تھی، وقت چاہیے. پھر کبھی میں آیا، مولا نے امر دیا پہلے تو دعا ہے سردار آ جائے. ہاں انشاءاللہ یہ ممبر منتظر، علامہ عباس منتظر، حسین کی زلدنہ منتظر، ہر امام برگاہ منتظر، کعبہ منتظر. آپ یقین کیجئے کائنات کی کون سی چیز ہے جو سرکار کی منتظر نہیں؟ ہاں آسمان منتظر، زمین منتظر. آپ کہیں گے سیدزادہ کیسی بات کر گیا ہو، آسمان منتظر، زمین منتظر. تو جی میں یہی مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے والی. یہ آپ اراکین نے شامیانہ لگوایا کیوں؟ مجلس کے لیے. آپ نے دری بچھائی کیوں؟ مجلس کے لیے. جب مجلس ہو جائے گی شامیانہ لگا رہے گا؟ نہیں، ہٹا لو گے. بھئی مجلس جس مقصد کے لیے تھی ہٹا لی، دری بچھی رہے گی؟ نہیں، مجلس تھی، مقصد تھا، وہ تو پورا ہو گیا. ہاں میں تجھے ایک کمال بات بتاؤں. اللہ اکبر. تیرا اللہ کہتا ہے محمد مجھے تجھ سے محبت ہے. محبوب اور حبیب نے ایک دوسرے پہ اتنا محبت کا کمال ہمارے تک پہنچایا. اس کا ایک رخ تجھے دکھانے لگا ہوں. کہتا ہے محمد تیرے سے اتنی محبت ہے، یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا، یہ شامیانہ یعنی آسمان میں نے تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے صدقے میں تیرے لیے بچھائی ہے، یہ ہوائیں تیرے لیے تیرے صدقے میں چلائیں، یہ فضائیں معطر کی تیری وجہ سے، یہ سورج بنایا تیرے لیے، یہ چاند بنایا تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا. محمد یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا. میں نے کیا کہا؟ مجلس ہو جائے گی، شامیانہ ختم، دری ختم. جس مقصد کے لیے تھا وہ تو اٹھا لی گئی، مقصد مکمل ہو گیا. پھر اولا اللہ سے کہیں اللہ تو نے آسمان کیوں نہیں ہٹایا، یہ زمین کیوں نہیں ہٹائی، یہ سب کچھ تو محمد کے لیے بنی تھی. محمد تو آئے چلے گئے، ہر چیز ہٹا دیتا نا. کہتا ہے نہیں، ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے. بہت اچھا ہے. ہر چیز منتظر، آسمان منتظر، زمین منتظر، ہمارے جلوس منتظر، ہماری مجالس منتظر، ہماری ہر چیز منتظر سرکار کی. لیکن ہم منتظر نہیں. یہ ایک ارمان ہے، یہ ایک افسوس ہے، ہم منتظر نہیں. منتظر کیسے بن رہے؟ جنگل میں نکل جائیں، کہیں نکل جا کے انتظار کریں؟ نہیں، شہر میں رہ کے انتظار، اپنے کام کاج پہ رہ کے انتظار. کیسا انتظار؟ نوکری پہ تو جانا ہے، رزق حلال لانا ہے، جاؤ نوکری پہ، مگر یہ سوچ کے جاؤ امام نے اچانک آنا ہے، سردار نے اچانک آنا ہے. سردار جس وقت ہے میں لبیک کہوں گا. کاروبار پہ بھی جانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، مگر یہ سوچ کے کمانا ہے کسی سے غلط منافع نہیں لینا. مہدی دیکھ رہے ہیں. کالج بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، پڑھنا ہے، مجبوری ہے. یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہے، لازم ہے، مگر کیا سوچ کے جانا ہے؟ یونیورسٹی بھی پڑھ رہے ہیں، امام کی نگاہ ہے، کوئی حرام کام نہیں کرنا. انتظار تو پھر یہ ہونا چاہیے نا. زبانی کلامی یہی تو شہید سے تجابر زیدی کراچی والے اللہ مقام ہو گئے. اللہ جل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا. اور یہ انتظار کی یہ صفت قائم کے منتظرین کی ہمارے نصیب میں آئی ہے. مولا علی کے دور میں تو مولا علی کے عاشق مولا علی کے سامنے ہر وقت دیکھتے تھے، یا علی انہیں دیکھتے تھے، وہ یا علی کو دیکھتے تھے. حسن پاک کے عاشق حسن پاک کو دیکھتے تھے. کربلا والے سردار کربلا کو ہمارے سامنے تو حجت ہے نہیں. انعام بتاؤں مولانا یہ چھوٹے بھائی ہیں، یا موقع ملے کہیں گا میرے بڑے بھائی آئے تھے لاہور سے، سید پیغام دے کے گئے تھے ممبر سے. انعام بڑا ہے. اگر امام
کی ریت میں جذبہ حسینیت بیدار ہو جائے، اگر امام کی ریت پاکیزہ ہو جائے، اگر امام کی ریت بے لوث ہو جائے، حسین سے سودا نہ کرے، اگر امام کی ریت علم عباس کو دیکھ کے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھے، اگر امام کی ریت جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا قطرہ پانی کا ڈالتی ہے، لنگر کا لقمہ ڈالتی ہے، وہاں حرام کا لقمہ نہ جائے، حرام کا قطرہ نہ جائے، ان ہاتھوں کو بچا کے رکھے جن ہاتھوں سے علم عباس کو ہاتھ لگاتی ہے ریت۔ تو ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، امام کو آنے دے، سرکار کہیں گے میرے نبیوں، میرے ولیوں، میری جد، آپ کے عاشق بھی کمال مگر میرے عاشق کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ سرکار فرمائیں گے آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے عاشقوں نے غیبت میں مانا۔ نعرہ صلوات، دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے محمد وعجل فرج علی محمد بھول گئے اتنی جلدی؟ مل کے دوبارہ درود پڑھو، عجل فرج علی محمد نہیں بھولنا۔ اچھا سرکار آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہاں بس اسی پہ گفتگو تمام کروں گا۔ سرکار آ گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر آ گئے، اگر تو انتظار میں ہوا یعنی صاف ستھرا پاکیزہ رہا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ یار کتنے ذریعے اللہ نے ہمیں بچانے کے رکھے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے صرف فرض سمجھ کر، ہماری نماز ادھوری ہے جب تک سلام نہ پڑھے۔ بچانے کا طریقہ سنو، بڑا کمال معرفت والا ہے۔ پڑھنا نہیں تھا، سامنے آ گیا تو چلو میں نے کہا پڑھتا جاؤں۔ سلام کرتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا میں گھوم کے آتے ہیں، معین و خیبر وغیرہ پڑھ کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ ابھی آپ نے غور کیا ہم نے نبی اللہ یوں پڑھا، رسول اللہ مولانا بیٹھے ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم نے یوں پڑھا، مگر جو ہی شریک القرآن پہ آئے ہماری عمر بھی جھک گئی، ہماری آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ اب بڑے سے بڑا آیت اللہ عالم، بڑے سے بڑا مفکر مفتی، بڑے سے بڑا سید جس کے نام پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ خوشنود ظہور امام زمانہ باواز بلند تر بہت اشارے دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے سرکار قلندر بادشاہ کی دھرتی میں بیٹھ کے سرکار قلندر بادشاہ کی ریت کو، یہ رعایا کو پیغام سناؤں۔ بڑے اعلیٰ لوگ وہ معرفت کی باتیں ہیں، بس بلانا نہ، سلام کرتے ہیں۔ میں بس بات کو سمیٹوں، بات طویل نہ ہو جائے۔ سلام کرتے ہیں شریک القرآن، شریک القرآن۔ مولانا ایک ایک سلام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے۔ شریک القرآن کیا مطلب ہے؟ تو تے کی طرح رٹا السلام علیکم شریک القرآن، السلام بدل ایمان، السلام علیکم کامل کو فرات دافیہ تو صاحب نہیں، ایک ایک سلام اپنے اندر کمال رکھتا ہے۔ ایک پہلا اور آخری سلام میں نے سنانا ہے۔ پہلا سلام ہے السلام علیکم یا شریک القرآن۔ فیصلہ کرو قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کا شریک ہے؟ فیصلہ تو کرو یار بھائی، فیصلہ تو کرو۔ لو جی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اچھا لگا ان سے مل کے، ماشاءاللہ موٹر بائک پہ آگے آگے ہمیں لے کے آئے۔ میں نام سے واقف نہیں ہوں، بہرحال تعارف ابھی تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے یہاں ایک کاروبار شروع کیا، دعا مانگنے لگے میرا اللہ ملائکہ تو بھیج۔ خدا نے کہا کیوں؟ کا کاروبار شروع کیا، شریک بنانا چاہتا۔ آواز آئی بندہ خدا اچھا ہے تو نے رزق حلال شروع کیا، میں ملائکہ بھی تیرے کہنے پہ بھیج دوں گا، تیری دعا قبول کر لوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ اگر ملائکہ آ گئے نا تیرے سے سودا کوئی نہیں دے گا۔ خدا بند عالم میں کیا کروں، کاروبار کرنا ہے مجھے شریک چاہیے، کہا اپنے جیسا ڈھونڈ۔ بھئی شریک اسے کہتے جو ہم صنف ہو، ہم ذات ہو، تبریز ہم صنف ہو، ہم ذات ہو، کہا اپنے جیسا ڈھونڈ، اپنے جیسا ڈھونڈ۔ انہوں نے اپنے جیسا شریک ڈھونڈ لیا، بس اتنا اشارہ دینا تھا السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ مجھے نہیں پتا علی پاک کی منزلت کیا ہے، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن وہ علی کیا ہوگا؟ میری سرکار
خان قلندر کی دھرتی. کیا بات ہے سرکار, کیا کمال وصول کرنے والے ہیں, بہت اعلیٰ لوگ, بھولنا نہیں یہ باتیں. اچھا سلام انہیں کا تھا, آخری سلام سناؤں گا, بس اسی پہ بات سمجھتے ہیں. سلام ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہو نا بھئی ماشاءاللہ. سلام کے آخر میں آپ کچھ کہتے بھی ہو کیا؟ الامان, الامان, الامان کہتے ہو نا. من فتنت الزمان, من جور زمان, من شر شیطان, یہی کہتے ہو نا بابا. بابا کے بڑوں نے کہا, آپ تو انکار کر ہی نہیں سکتے. بڑوں کے بڑوں نے کہا, بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے کہا, سب نے کہا, آپ بھی کہتے ہو, انکار ہے ہی نہیں. پر اس سلام کو سمجھنا بڑا کمال سلام ہے. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان, اے زمانے کا صاحب. پتہ چلا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. اے مہربانی 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 مہربانی, کیا بات ہے کلیلی خان, ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. اے زمانے کا صاحب, ہمارا آپ پہ سلام. اچھا مولانا, آپ نے ایک چیز اور بھی یقیناً نوٹ کی ہوگی, ہم سارے معصوموں کو سلام کرتے ہیں, ریکویسٹ نہیں کرتے, گزارش نہیں کرتے, مگر اپنے صاحب کو جب سلام کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں. مولانا کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں, السلام علیکم یا صاحب الزمان, اے میرا زمانے کا صاحب, الامان, الامان, پناہ دے, بچا لے. یہ ترجمہ ہے, پناہ لے, بچا لے. کن چیزوں سے؟ من فتنت الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان, زمانے کے جور سے بچا, زمانے کے فتنے سے بچا, شیطان کے شر سے بچا. آپ نے کلیری ادھر علاقے میں سرکار کو کہا بچا. مغرب کی نماز پڑھی, یہی مغرب کی نماز کراچی والوں نے کراچی میں پڑھی, انہوں نے کہا مجھے مولا بچا. یہی مغرب کی نماز لاہور والوں نے لاہور میں پڑھی, انہوں نے کہا مولا بچا. یہی مغرب کی نماز سیالکوٹ والوں نے, اسلام آباد والوں نے, بلوچستان والوں نے, 5-5 منٹ کا, 2-2, 10-10 منٹ کا فرق ہے, ہر کسی نے اپنے اپنے شہر میں پڑھی. ماؤں بہنوں بیٹیوں نے, بچیوں نے اپنے گھروں میں پڑھی. ہم نے کبھی مسجد میں پڑھی, کبھی گھر پہ پڑھی, کبھی امام بارگاہ میں پڑھی. ماشاءاللہ شیعہ قوم نمازی ہے. میں نے لندن نے ٹی وی پہ بھی کہا تھا, کسی نے کہا نا شیعہ نماز نہیں پڑھتے, میں نے کہا نہیں, یہ غلط ہے, بالکل ایسا نہ کہو. بہت اچھی نمازی قوم ہے, ان کو تو پتہ ہے نماز تو بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی مانگنے کا. بھی ماشاءاللہ. لو جی, میں نے کہا جی ساری دنیا میں ہر جگہ پہ, امریکہ والوں نے, ہم نے جب نماز مغرب پڑھی, وہ والے لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے, 12 گھنٹے کا فرق ہے نا. انہوں نے وہاں کہا صاحب الزمان اللہ مان, ہم نے کہا صاحب الزمان اللہ مان من شر شیطان. بس لکھ لو لو دل پہ, اس پہ گفتگو بڑی طویل ہو سکتی, وقت نہیں. اس منبر کی عظمت کی قسم, زمانے کا صاحب وہی ہوتا ہے جو بھی جہاں پکارے اس کی پکار وہی سن جائے. ہاں بس آج ہم نے جو آپ کے خدمت میں گزارشات سرکار کا صدقہ پیش کی, یہ بھی خیرات ہے. ضروری ہے لنگر صرف کھانے پینے کا ہو, یہ بھی لنگر ہے. سنبھالو انہیں صرف سن کے واہ واہ کر کے بھول نہ جاؤ, یہی کام آئے گا. کیوں؟ سرکار آ گئے, کسی نے ساتھ نہیں ہونا. وہ بھائی دنیا میں چھوڑ جانا ہے, بھائی بندہ دنیا سے جاتا ہے, کیا سب میت نہیں بلاتے, رشتہ توڑ نہیں دیتے؟ کتنا قریبی سے قریبی رشتہ ہو, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, جنازہ میت, دفناؤ میت, ایسے رشتہ توڑ دیتے ہیں. بھائی بیٹے کا, چاچے کا, مامے کا, کسی کا بھی رشتہ ختم. سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا, سانس ختم, رشتہ بھی ختم. میں یہی بتانے آیا ہوں, کربلا کہتی ہے سب رشتہ توڑ دیں گے, زمانے سے امام سے رشتہ جوڑ, وہ نہیں توڑے گا. مہربانی مولا سے رشتہ جوڑ. اگر زندہ ہوا سرکار تجھے کعبے بلا لیں گے, بفرمان معصوم. کیسے بلائیں گے؟ تیرا پہلا قدم کلیری میں ہوگا, دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. تجھے فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں, سب سے پہلا خدا بند عالم منتظر قائم پہ کرم یہ فرمائے گا, طی الارض بنا دے گا. بستر پر سو رہے ہو, اچانک جو آنا ہے, بستر پر سو رہے ہو, گھبرانا نہیں. صبح صبح اٹھنا, تکیے کے نیچے ہاتھ مارنا. معصوم فرماتے ہیں رک کا لکھا ہوا ملے گا, جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گئے. ہاں فرمانے دیکھو کیسی بات ہے, کسی نے بتائی نہیں. ہم جیسے لوگ بس ٹائم پاس کر کے, بس 10 دن پورے کر کے, یا مجالس میں ٹائم پاس نہیں.
ہمارا یہ حق ہے آپ کو بتائیں کیا ہوا تھا مگر سوچو اب کیا ہوگا. مستقبل کی تیاری ہے نا بھئی. کربلا ہو چکی, صفین ہو چکی, خیبر ہو چکی, مہدی آئے گا. آپ کیوں آئے بیٹھے ہو؟ ثواب لینے نہیں, جنت لینے نہیں. کسی نے کہا نا اگر مجلس میں جا رہے جنت لینے, اس کو کہہ دو بھائی جنت لینے ہم مجلس میں نہیں جاتے. جنت کے لیے معصوم نے اتنا کرم فرما دیا, جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. جنت پہ تو اس گھرانے نے اتنا کرم فرما دیا. پوچھے گا کیوں جا رہے ہو؟ کہنا ہر بندہ مستقبل کی تیاری کرتا ہے. میں کربلا سننے جاتا ہوں, انشاءاللہ میں بھی مہدی کا حر بنوں گا. بس فرمایا گیا جو دنیا میں, یہ تو دنیا والوں پہ احسان ہے, جو دنیا سے چلا گیا فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جس کونے میں قبر میں ہوگا ہمارا بیٹا قبر پہ آئے گا. ہاں ایک دعا بھی ہے, یقیناً مولانا نے آپ کو بتائی ہوگی. دعائیں ساری خوبصورت ہیں, ساری دعائیں خوبصورت ہیں, مگر یہ دعا سب سے خوبصورت ترین دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. دعائے عہد یہ سندھ والے اور پنجاب والے آپ کے مومنین نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, انہوں نے ترجمے کے ساتھ پرنٹ کروائی ہے, وہ آپ کو تحفہ دیں گے. مولانا پڑھ لیں, ان کے بعد آپ لے لیجیے. مجمع توڑی گا تاکہ یہ بھی پڑھ لیں, اتنی دور سے آئے بیٹھے. یہ پیغام انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بات یہ آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی کی بات کو غور فرماتے ہوئے ضرور اس پہ عمل کریں گے. لو جی دعائے عہد. چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, جہاں دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. یہ دعائیں ہیں, اس کو ضرور پڑھیے گا, اس کی برکت بڑی ہے محترم, بڑی برکت ہے. یقین کیجئے جہاں 17 سال ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے بانٹتے سرکار کا صدقہ مومنین کے میسج آتے. سید جب سے دعائیں شروع کی ٹینشن ختم, پریشانی ختم, ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی تھی, گھر میں لڑائی ختم, برکت ہو گئی. کہتے ہیں رزق میں کمی رہتی تھی, اللہ نے رزق نصیب کر دی. بڑی برکت والی دعا ہے, وہ آپ لے لیجیے گا. آپ کے لیے تو اس کا کوئی ہدیہ نہیں, کوئی قیمت نہیں, مگر ایک ہے اس کو پڑھنا ضرور. اور ترجمہ اس لیے جان کے لکھوایا ہے, ہر بندہ عربی دان نہیں. بندہ مدرسے میں جائے تو عربی سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, ہر بندہ عربی دان نہیں. ہمیں ترجمے سے پتہ چلتا ہے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں. یہ تحفہ آپ لے لیجئے گا. بس میری ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے پورے خاندان کے لیے, آنے والے تمام مومنین کے لیے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہو. میرا مولا احسان فرما, جیسا تو چاہتا ہے ان سب کو ویسا بنا, ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. تو راضی تر اللہ بھی راضی ہو جائے. ارمان ہے, دکھ ہے, افسوس ہے اس امت پر جس نے محمد کی بو سزاؤں کا خیال نہیں رکھا. روایت لکھی ہے کتب میں, اکثر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا منہ چومتے تھے, حسین پاک کا گلا چومتے تھے, اکثر چومتے تھے. نانا بھی تھا, خون بھی تھا, بڑے رشتے تھے حسین اور محمد کے. کسی نے پوچھ لیا, آقا ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے, آپ حسن کا منہ چومتے ہو, حسین کا گلا چومتے ہو, راز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں راز یہ ہے, منہ حسن کا اس لیے چومتا ہوں شاید امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے یہ محمد کی بو سزا ہے, شاید کسی کو خیال آ جائے. حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں شاید کسی کو خیال آ جائے یا محمد بو سے لیا کرتا تھا, مگر امت نے اتنا نہ کیا. کلیل خاندان کوئی کبھی کسی پہ احسان کر جائے نا, دنیا سے چلا جائے, نسلیں یاد رکھتی ہیں. سنی ہو شیعہ ہو, یہ بات ذرا غور سے سوچنا, اکیلے بیٹھ کے سوچنا. کہتے ہیں جی فلاں بندے نے ہم پہ بڑا احسان کیا تھا, فلاں بندے نے ہم پہ بڑا احسان کیا تھا. اللہ اکبر, امت پہ محمد کے احسان تھوڑے ہیں, بڑے احسان ہیں, مگر امت نے ایک بھی محمد کے احسان کا خیال نہیں رکھا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا, مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین کو وہاں سے روانہ کیا, اکیلا روانہ نہیں کیا, 7 مستورات, شہزادیاں, مخدرات, عصمت, پاک آقازادیاں بھی ساتھ ہیں. چھوٹا سفر نہیں, چلتے چلتے دھوپ کی گرمی میں آقا زادیوں نے اپنا سفر جاری رکھا. امت نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. کربلا آتے ہی امت نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے, اور کربلا آتے ہی 7
امت نے پانی بند کر دیا. یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بھی تھے جن کو امت نے جن کے ہاں پانی بند کر دیا. سرکار عباس علمدار کا ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں, بات سامنے آ گئی, وقت نہیں ہے. غازی عباس علمدار اپنے خیام میں آئے, زوجہ بیٹھی ہے, رو رہی ہے بیٹھی, آواز دے کے کہتے فضل کی ماں خیریت تو ہے نا؟ شہزادی رو کے کہتی ہے میرے سرتاج, میرے آقا, ہمیں بڑا دکھ اور تکلیف ہے. کس بات کا؟ حسین کی چھوٹی بیٹی بار بار آتی ہے, آ کے پوچھتی ہے کوئی تھوڑا سا پانی ہے, کوئی تھوڑا سا پانی ہے, میرا اصغر پیاسا ہے. شہزادی کہتی ہے بار بار آتی ہے حسین کی بیٹی, ہم ان کو بار بار جواب یہی دیتے ہیں پانی ہوتا تو ہم ضرور دیتے. کئی دفعہ ماں کے جھکا لیتے ہیں, کئی دفعہ رخ اپنا نیچے کر لیتے ہیں زمین کی طرف شرم کے مارے. غازی بڑا مشکل ہے اس گھر کی شہزادیوں کو خالی لوٹانا. امت نے پہلے بھی ایک آقا زادی کو دربار سے خالی لوٹایا تھا, ہم سے نہیں ہوتا بار بار حسین کی بیٹی خالی لوٹے. سرکار رو کے کہتے ہیں فضل کی ماں میں نے تو بڑی کوشش کی ہے, مجھے اجازت مل جاتی نا میں پانی ضرور لے آتا. پتہ چلا معصومہ کو, شہزادی کونین معصومہ 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ. آقا زادی, میں بڑے ادب سے نام لیتا ہوں کیونکہ کلیدی خاندان میں نے اپنی ماں کو کبھی اس کے نام سے نہیں پکارا, ہمیشہ امی کہا, ماں کہا. میں نے کہا اپنی ماں کا اتنا ادب ہے, محمد کی بیٹیوں کا بھی تو ادب ہونا چاہیے نا. یہ تو وہ مقدس گھرانے, ہمیں اپنی نانیوں کے, چاچیوں کے, مامیوں کے نام یاد ہیں. ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم 4 بندوں میں بازار میں جگہ جگہ نام نہیں لیتے. غیرت کا معاملہ ہے. اگر ہماری غیرت اتنی بڑی ہے تو محمد کے گھرانے کی بھی تو غیرت ہے نا. سید سجاد سے بات سامنے آ گئی, چھوٹی سی کرتا جو سید سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا گیا تھا, آقا پورے واقعہ میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار کا خون بڑھا. رو کے فرماتے ہیں دربار ملوم تھا جب لائن نے پھوپھیوں کے نام لیے. بابا غیرت کا معاملہ ہے. پتہ چلا حسین کی چھوٹی شہزادی کو, میرے مولا کے سینے پہ تاپیس کو, کہ چچا غازی فرما رہے ہمیں اجازت نہیں ملتی. بلایا, چچا الیہ ادھر آئیے, قریب آئے. چچا اگر میں آپ کو اجازت لے دوں آپ جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ہم ضرور جائیں گے, ہمیں اجازت لے دو. معصومہ ہمیں مشق تو پہنا ہو. ہائے ہائے, چھوٹی حسین کی شہزادی آواز دے کے کہتی چچا آپ کا قد لمبا ہے, میں چھوٹی ہوں, آپ ذرا نیچے بیٹھیے. کیا بات ہے وفا کی, جتنا رو سکتے ہو وفا عباس پہ رو لینا. اتنا جھکا غازی عباس. اور وفا فرماتے ہیں غازی کے ہاتھ شہزادی کے قدموں کو جا کے مس ہوئے. شہزادی نے مشق پہنائی, سرکار کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں امام مظلوم آ گئے. معصومہ کہاں کی تیاری ہے؟ کہ میرا اصغر پیاسا ہے. تیرے امام مظلوم فرماتے ہیں ذرا غور کرنا, تیرا معصوم پیاسا ہے, میرا جوان میدان جانے لگا ہے, تیرا خیال سے بھیجنا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون. اللہ ہماری روتی ہوئی آنکھوں کا صدقہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. آ کے اس امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا.